بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ پیارے دوستوں، پیارے بچوں، پیاری بچیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے والدین کے بہت بڑے حقوق بتائے ہیں۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین جس کی زندگی میں آئے ہوں اور اس نے اپنے والدین کی خدمت نہ کی ہو، ان کو راضی نہ کیا ہو، ان کا ادب نہ کیا ہو، ان کا احترام نہ کیا ہو، وہ انسان دنیا کا سب سے بدترین اور بدقسمت انسان ہے۔ والدین کی نافرمانی انسان کو دنیا میں بھی تباہ کرتی ہے اور آخرت میں بھی تباہ کر دیتی ہے۔ والدین کے حقوق اس قدر ہیں کہ اگر والدین کو کوئی اولاد اپنی چمڑی کھچوا کر اس کا جوتا پہنا کر بھی پہنا دے تو والدین کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ایک صحابہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنی والدہ کو کندھے پہ بٹھا کر بیت اللہ کا طواف کرایا، اور طواف کرانے کے بعد پوچھا، یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، اگر تو اپنی چمڑی کھچوا کر اس کے جوتے بنوا کر اپنی والدہ کو پہنا دے تو بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ والدین کے نافرمان کی اس قدر سزا ہے، اتنی خطرناک سزا ہے کہ سب سے کم سزا یہ ہے کہ اس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا اگر والدین اس کے ناراض رہیں۔ آج کا ماحول ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کا نوجوان جو طبقہ ہے، وہ بچے ہوں یا بچیاں ہوں، وہ اپنی جوانی میں چور، اپنی طاقت پہ چور، اپنی صلاحیتوں میں چور اس قدر ہیں کہ والدین کا ادب و احترام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ جتنا برا اخلاق ان کے والدین کے ساتھ ہوتا ہے، اتنا برا اخلاق تو ان کا باہر کے دشمنوں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا جن سے ان کی دشمنیاں ہیں۔ والدین کو آنکھ دکھانا، ان سے زبان زوری کرنا، ان سے بدتمیزی کرنا، ان کے کاموں کو نظر انداز کرنا، ان کے کاموں سے انکار کرنا، ان کو کما کر کے نہیں دینا، ہر طرح کی دیکھیے ظلم کے کئی طرح کا ظلم ہوتا ہے۔ حقوق انسانی میں انسان کے اوپر جو ظلم بتایا گیا ہے وہ کئی طرح کا بتایا گیا۔ زبانی بھی ظلم ہے، کسی کو مارنا ظلم نہیں ہے، زبانی بھی ظلم ہے۔ کسی کے ساتھ بد کلامی سے بولنا، اس کو جھڑک کر بولنا، اس کو ڈانٹنا، یہ بھی اخلاقی جرم میں آتا ہے، اخلاقی ظلم ہے۔ تو اگر کوئی شخص کسی شخص کے ساتھ غلط لفظ کا استعمال کرتا ہے تو اس نے اس پر زبانی ظلم کیا ہے۔ اور والدین کو جو جھڑکتے ہیں، والدین کو کہتے ہیں تم اپنا کام کرو، یہ تو پچھلے زمانے کی باتیں کرتے ہو، ہمیں سب معلوم ہے، آج کے حالات ہمیں معلوم ہے، ہم سب کچھ جانتے ہیں۔ جو بچے والدین کے ساتھ نافرمان ہیں یا غلط طریقہ ان کے ساتھ اختیار کرتے ہیں یا غلط لینگویج اختیار کرتے ہیں یا ان کی خدمات
سے منہ پھیرتے ہیں یا ان کی خدمات سے انکار کرتے ہیں یا ان کے حکم کو دیر سے مانتے ہیں اور دوست احباب کے حکم کو پہلے مانتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے حکم پہلے مانتے ہیں، سسرال کے حکم پہلے مانتے ہیں، محلے والوں کے حکم پہلے مانتے ہیں، لیکن والدین کے حکم کو ماننے میں دیری کرتے ہیں، وہ اچھی طرح سے کان کھول کر سن لیں کہ جب تک والدین کے ساتھ آپ کا سلوک اچھا اور سچا اور خوبصورت نہیں ہوگا، دنیا تو تباہ ہوگی آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اور حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اور گناہوں کی سزائیں ہو سکتا ہے قبر میں ملے، ہو سکتا ہے حشر میں ملے، لیکن والدین کا نافرمان ایسا ہے کہ اس کو دنیا ہی سے سزا ملنی شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ نے والدین کے ساتھ چھوٹا سا جرم کیا ہے تو آپ کی اولاد آپ کے ساتھ اس سے 4 گنا زیادہ ظلم کرے گی۔ یہ قانون ہے اللہ کا۔ تو اپنے اخلاقوں کو سنبھالیں، اپنے اخلاق کو سدھاریں، والدین کا ادب کریں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھے اخلاق پیدا کریں، صبح و شام ان کی دلجوئی کیا کریں، ان سے معلوم کیا کریں کہ میں آپ کی کیا خدمت کو انجام دے سکتا ہوں، کیا کام ہے میرے لائق بتائیے۔ چاہے والدین جوان ہوں یا بوڑھے ہوں، امیر ہوں یا غریب ہوں، ان پڑھ ہوں یا پڑھے لکھے ہوں، ہر مسلمان مرد اور عورت، بچے بچیوں پر والدین کا حق ہے، اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بہت جوشیلا بیان نہ کر کے بہت پیار سے، بہت سنجیدگی کے ساتھ تمام بچے اور بچیوں کو سمجھا رہا ہوں کہ ابھی وقت ہے، اللہ کے لیے مان جائیے، سمجھ جائیے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہر انسان کے ساتھ اخلاق اچھے ہونے چاہیے اور والدین کے ساتھ ان سے بھی اچھے اخلاق ہونے چاہیے۔ ایک ہی بات کو آپ بہت خوبصورتی سے بھی کہہ سکتے ہو، ایک ہی بات کو آپ بہت بدتمیزی کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہو۔ اگر کوئی کام آپ سے نہیں ہو رہا ہے تو آپ اپنی مصروفیات بتا سکتے ہیں والدین کو، ایسی بات نہیں ہے کہ دنیا کا کوئی بھی والد اور والدہ، چاہے وہ ان پڑھ ہوں یا پڑھے لکھے ہوں، دولت مند ہوں یا غریب ہوں، امیر ہوں یا مزدور ہوں، کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد کو کسی بھی جانب سے کوئی نقصان پہنچے۔ وہ اچھی سے اچھی پرورش اور تعلیم چاہتے ہیں اپنی اولاد کی۔ والدین وہ ہیں جب آپ راتوں کو کروٹیں بدلتے ہیں تو ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ والدین کو اللہ نے وہ محبت دی ہے کہ خود نہیں کھاتے آپ کو کھلا دیتے ہیں، خود نہیں پہنتے آپ کو پہنا دیتے ہیں۔ آپ کے سر میں بھی درد ہے تو والدین کو نیند نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔ بہت لمبی بات والدین کے متعلق آگے چلنی ہے انشاءاللہ، جو اللہ کا دین اور حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کی شریعت پاک ہم کو اشارہ کر رہی ہے۔ وقت کی تنگی ہونے کی وجہ سے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی بات آپ کے سامنے ہر روز رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آپ سے بھی درخواست ہے کہ اس بیان کو سن کر انگور نہ کریں، بلکہ اس بیان کو آگے تک شیئر کریں۔ اگر دنیا کا ایک بچہ یا بچی بھی سنبھل گئے، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، وہ نیک بن گئے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کل قیامت میں آپ کا بھی بھلا ہو جائے گا اور میرا بھی، اور ہماری آخرت بن جائے گی۔ نیک کام کو آگے بڑھانا، اس سے آخرت خوبصورت ہو جاتی ہے، قبر میں روشنی پیدا ہو جاتی ہے، دنیا میں بھی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، دنیا میں بھی عزت ہوتی ہے۔
تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ روزانہ کوشش کروں گا آپ سبھی بچے اور بچیاں، جوان، بوڑھے، مرد اور جتنے بھی ساتھی ہیں ان سب سے درخواست ہے چینل کے ساتھ جڑیں، اس کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر کے آگے شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ لائک نہیں کرتے تو آگے شیئر ضرور کر دیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔